اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، ہم سورہ النازعات کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ اب تک ہم نے اس سورے کی 23 آیات کی تفسیر کا شرف حاصل کیا، جس میں گفتگو یہ تھی، فرعون کے حوالے سے گفتگو تھی۔ فرعون کی داستان خداوند عالم نے نقل کی تھی عبرت کے لیے کہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے۔ عرض کیا کہ فرعون نے جناب موسیٰ کی دعوت کو رد کیا، اور نہ کہ دعوت کو رد کیا بلکہ ان کے دین کی سخت مخالفت کی اور پوری کوشش کی کہ ان کا دین معاشرے میں نہ پھیلنے پائے۔ اس کے لیے اس نے جادوگروں کو بلایا، میں نے عرض کیا تھا جادوگروں کو بلایا، اور تمام واقعات اژدہے کے حوالے سے جو پیش آئے وہ میں نے عرض کیے۔ آج جو گفتگو ہے آیت نمبر 24 سے یہ ہے کہ ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال انا ربکم الاعلی فاخذهم اللہ نکال الآخرة والأولی ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکها فسواها واغطش لیلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها۔ تمام جادوگروں کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ فرعون نے عوام کو بھی جمع کیا، اپنی مملکت کے تمام افراد کو بھی جمع کیا، اور ان ساری باتوں کے باوجود فرعون کا ایک اور بڑا جرم تھا، وہ یہ تھا کہ فَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اس نے تمام مملکت کے افراد کو مخاطب قرار دے کر کہا فَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں تمہارا رب بزرگ ہوں۔ یہاں پر ایک بات قابل غور یہ ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ فَأَنَا رَبُّكُمْ کہ میں تمہارا رب ہوں، بلکہ کیا کہا، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون خود بھی بت پرست تھا، اور اس زمانے میں بت پرستی عام تھی، تو اس نے لوگوں کے جو لوگ دیگر بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، ان کو اس نے نکارا نہیں، یہ نہیں کہا کہ تمام بتوں کو چھوڑ دو اور مجھے تم اپنا رب مانو، کیونکہ ایسا کرنا مشکل تھا اور افراد یہ چیز آسانی سے قبول نہ کرتے۔ اس لیے اس نے کہا کہ تم جس بت کی پرستش کر رہے ہو، جس کو اپنا رب مان رہے ہو، رب اس کو اپنا مانتے رہو، لیکن مجھے تم اپنا سب سے بڑا رب مانو۔ یعنی جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو، جن کی پرستش کر رہے ہو، ان تمام بتوں میں سے مجھ کو اپنا بڑا رب مانو۔ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ پھر جب اس نے یہ دعویٰ کیا، پھر کیا ہوا، یعنی تمام حجتیں اب تمام ہو چکی، تمام جو تبلیغ کی روش تھی، جو تبلیغ کے طریقے تھے، وہ تمام آزمائے گئے۔ یعنی جناب موسیٰ نے اخلاق اور محبت سے بھی پیش آئے اور معجزات بھی دکھائے، منطقی گفتگو بھی کی، لیکن تمام چیزوں کے باوجود جب فرعون نے ان کی مخالفت کی اور مخالفت بڑھتی گئی اور اس کی سرکشی اور طغیانی میں اضافہ ہوتا گیا، تو پھر اللہ کا عذاب آیا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، بس اللہ کے عذاب نے اس کو گھیر لیا۔ اخذہ کہتے ہیں پکڑنے کو، کہ اللہ نے اس کو پکڑ لیا۔
یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عذاب نے اس کو گھیر لیا۔ کیسا عذاب؟ نکال الآخرت و دنیا، ایسا عذاب کہ جس عذاب نے اس کو دنیا میں بھی گھیرا اور اس عذاب نے اسے آخرت میں بھی گھیرا۔ نکال کہتے ہیں زنجیر کو، یعنی ایک طرح سے نکیل کسنے کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ ان کی نکیل کسی جائے، لیکن جو ہے یعنی وہ معنی اگر سمجھنے کے لیے جو بیان کیا جائے تو ہو سکتا ہے وہ اس معنی سے قریب ہو کہ نکال الآخرت والاولی، ایک ایسی زنجیر کہ جس زنجیر نے فرعون کو عاجز اور ناتوان بنا دیا اور تمام اس کی سرکشی اور فتنہ و فساد پر روک لگا دی۔ وہ کیا چیز تھی؟ عذاب الہی۔ نکال الآخرت والاولی، عذاب دنیا، نکال الآخرہ یعنی آخرت کا عذاب، والاولی یعنی دنیا کا عذاب۔ اللہ نے دنیا میں بھی فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ دریا میں غرق کر دیا، اور آخرت میں بھی اللہ نے اس کے لیے ایک بڑا عذاب مہیا کیا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوا ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، یہ تمام داستان فرعون کی اس لیے تھی، ان فی ذالک، اس داستان فرعون میں، لعبرۃ، نصیحت اور موعظہ پوشیدہ ہے، لمن یخشی، اس کے لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف پایا جائے۔ یہ جو یہاں پر کہا گیا کہ لمن یخشی، اس کے لیے اس میں نصیحت پوشیدہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف پایا جائے۔ یہ اس لیے کہا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک انسان اپنے آپ خود ارادہ نہ کرے، جب تک انسان خود ہدایت کی طرف قدم نہ بڑھائے، خداوند عالم کسی انسان کو بالجبر اور بالاجبار ہدایت نہیں کرتا، ہدایت کی طرف لے کر نہیں آتا۔ جب تک کہ انسان خود ہدایت کی طرف قدم نہ بڑھائے اس وقت تک اللہ انسان کو ہدایت نہیں کرتا۔ اس لیے یہ اس سے مراد یہ ہے کہ لمن یخشی، جو ہدایت حاصل کرنے کا ارادہ کرے، جو ہدایت کی طرف قدم بڑھائے، اس کے لیے فرعون کی داستان میں نصیحت اور موعظہ پوشیدہ ہے۔ پھر ارشاد ہوا انتم اشد خلقا ام السماء بناہا۔ اب یہ گفتگو جو ہے یہ ان افراد کا جواب ہے کہ جن افراد نے یہ کہا تھا کہ کیا تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجے گا۔ آیت نمبر اگر آپ غور کریں، آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوا تھا کہ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، کیا تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجے گا، کیا تو ہمیں دوبارہ اٹھائے گا جبکہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی؟ کیا ہماری ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کے باوجود بھی تو ہمیں دوبارہ اٹھا سکتا ہے، ویسے ہی دوبارہ ہمیں زندہ کر سکتا ہے جیسے ہم پہلے زندہ تھے؟ ان افراد کو جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھو انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تمہاری تخلیق زیادہ سخت ہے یا آسمان کی تخلیق زیادہ پیچیدہ اور سخت مشکل ہے؟ یعنی خداوند عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو آسمان کی تخلیق انسان کی تخلیق سے زیادہ سخت اور پیچیدہ ہے، تمہارا مجھے دوبارہ اٹھایا جانا بہت آسان ہے اس سے کہیں کہ میں آسمان کو خلق کروں۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تمہاری تخلیق زیادہ سخت ہے آسمان کی تخلیق سے، بناہا کہ جسے میں نے عظیم اور بلند بنایا۔ یعنی انسان کے لیے غور و فکر کا مرحلہ ہے، انسان اپنے آپ کو اپنی تخلیق کو سخت سمجھ رہا ہے اور پیچیدہ سمجھ رہا ہے، لیکن اس یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ انسان کی تخلیق سے زیادہ پیچیدگی آسمانوں کی تخلیق میں پائی جاتی ہے۔ ایک آسمان نہیں، اللہ نے 7 آسمان کے طبق خلق کیے، اور 7 آسمان کی تخلیق اپنی گلیکسیز کے ساتھ، سیارات کے ساتھ، کہکشاں کے ساتھ کہیں زیادہ پیچیدہ اور باریک ہے انسان کی تخلیق سے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں نے آسمان کو کیسے خلق کیا اور کتنی پیچیدگی آسمان میں پائی جاتی ہے۔ رفع سم آیت نمبر 28 میں رفع سم کہا فسواہا، میں نے آسمان کو بلند بنایا۔ یہاں لفظ سمک ذکر ہوا ہے، سم کہا، لفظ سمک کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے
کہ جب کسی چیز کی بلندی کو اوپر سے بلندی سے اور پستی کی طرف ناپا جاتا ہے، جب کسی چیز کو بلندی سے اور پستی کی طرف ناپا جاتا ہے تو وہاں پر کیا ہے، وہ گہرائی سامنے آتی ہے، وہاں پر عمق اس کا ناپا جاتا ہے۔ لیکن جب کسی شے کو پستی سے بلندی کی طرف ناپا جاتا ہے تو وہاں پر کیا لفظ سمک کا استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر مراد یہ ہے کہ خداوند عالم کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے آسمان کو کتنا بلند خلق کیا، تم کو بظاہر بہت قریب نظر آتا ہے لیکن یہ آسمان تمہاری نظروں سے کہیں زیادہ بلند ہے اور تمہارے تصور سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، میں نے آسمان کو بلند خلق کیا، فسواہا، اور اس کے اندر وہ نظم و نسق میں نے قائم کیا۔ فسواہا کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ٹھیک بنایا، یعنی ٹھیک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان میں جو نظم و نسق قائم ہے، آسمان میں جو موجودات ہیں، سیارات ہیں، گلیکسیز ہیں، کہکشاں ہیں، یہ تمام گلیکسیز میں جو ایک نظم قائم ہے اور ایک نسق جو قائم ہے، وہ نظم اپنے مقررہ وقت سے، اپنی گائیڈ لائن سے منہ برابر بھی، ذرہ برابر بھی نہیں ہٹتا۔ جیسا اللہ نے جس سیارے کو گھومنے کا، گردش کرنے کا حکم دیا ہے، جس وقت پر گردش کرنے کا حکم دیا ہے، جس نقطے سے گردش کی شروعات کا حکم دیا ہے اور کس نقطے پر اس گردش کو اختتام ہونا ہے، یہ تمام چیزیں معین ہیں اور اس میں خداوند عالم نے ایک عجیب و غریب نظم قائم کیا ہے۔ اسی نظم سے خداوند عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جو نظم میں نے یہاں قائم کیا وہ زیادہ سخت تھا انسان کی تخلیق سے، تو انسان کو دوبارہ اٹھانا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ ہم نے عرض کیا، آج کا درس یہیں رہے گا، انشاءاللہ کل ہم یہیں سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کا، کربلا کے 72 شہداء کا، دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔